السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے حکومت کے ان اقدامات سے جس سے ظاہر ہوگا کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ذہن میں کیا پلان ہے، اور انہوں نے اب تک جو منصوبے بنائے ہیں اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا، اور حالیہ جو انہوں نے وہ وزراء اور مشیروں کی ایک فوج بھرتی کی ہے، اس سے عوام پہ کیا بوجھ پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ میں ایک بہت بڑا، جیسے بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں، بڑے گھر ہوتے ہیں، اسی طرح وفاقی کابینہ میں ایک بہت بڑا طوفانی ٹائپ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور مسئلہ یہ نہیں کہ کتنے لوگ اس میں نامزد ہوئے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو وزراء اور مشیروں کی فوج بھرتی ہوئی ہے، ان پہ اخراجات کتنے آئیں گے۔ بہت سے لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور میرا ایک صحافی ہونے کے ناطے اپنے صحافی بھائیوں سے میں یہ آج گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چھوڑیں کہ وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، ان کا اتحاد بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، ان باتوں کو لے کر آپ کئی پچھلے سالوں سے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کا جو دل چاہتا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے تمام جو بند راستے تھے وہ کھول لیے ہیں، اپنی مرضی کے قوانین بنا لیے ہیں، آئین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیا ہے، اس کو آپ توڑ مڑوڑ کہہ لیں یا اس کا گریبان آئین کا پکڑنا کہہ لیں، کچھ بھی اس کو نام دے لیں، بہرحال انہوں نے تمام وہ اختیارات ہیں جو حاصل کر لی ہیں، جس سے وہ جب ان کا دل چاہے، جو ان کا دل چاہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت پچھلے درمیان میں جو نگران حکومت تھی وہ بھی ظاہر ہے کہ انہی کی حمایت یافتہ تھی۔ پچھلے جب سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے، تب سے لے کے آج کے دن تک حکمرانوں کی طرف سے ان کے وزراء، مشیر اور دیگر جو ان کے ایسے لوگ جو میڈیا پہ آ کے بات کرتے ہیں، جماعت سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے ایک ہی راگ الاپ رہے تھے کہ کفایت شاری، کفایت شاری۔ کفایت شاری کا جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا، اس پٹاری سے جو نکلا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس میں حکمران ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سانپ کو کسی بل سے نکالنے کے لیے بین بجائی جاتی ہے، اسی طرح حکمرانوں نے بھی بین پکڑی ہوئی ہے اور وہ بجا رہے ہیں۔ ایک تو محاورہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، لیکن ایک ہے کہ جو بین بجانے والا ہے وہ بجا رہا ہے اور سانپ جو ہے وہ نکلتے آ رہے ہیں جو ڈس رہے ہیں۔ اسی طرح اس حکومت میں بھی کوئی بین بجانے والا ہے جو کہ ایسے اقدامات وہ کر رہے ہیں جس سے عوام ڈسے جا رہے ہیں۔ عوام کو اس قدر ڈسا گیا ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ بول سکیں۔ کفایت شاری کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں
کہ پہلے ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھائی گئیں، جس کی تنخواہ 70-75 ہزار روپے تھی رکن اسمبلی کی، اس کی 4-5 لاکھ روپے تک تنخواہ کر دی گئی۔ وزیروں کی اس سے زیادہ 6 لاکھ، اور جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کی 8 سے 9 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی۔ پھر ہم نے سنا کہ جی عوام سے ٹیکس جمع کرنا ہے، 1010 گاڑیاں جو ہیں وہ ان کی خریداری کا عمل شروع ہوا۔ بہت اس پہ شور مچتا رہا ہے، پتہ نہیں اب وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ قائمہ کمیٹی میں کچھ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات ہو رہے تھے، کہیں تلخ سوال ہوتے تھے تو قوم خوش ہوتی تھی کہ جی یہ بالکل ٹھیک پہنچا، لیکن ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں وہ مزید ہیں کہ یہ گاڑیاں بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ گاڑیوں کی خریداری ہو گئی ہو، کبھی وزراء کو نئی گاڑیاں چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو سازشیں ہیں، حکومت صرف یہ بتا دے کہ انہوں نے آج تک کون سا ایسا محکمہ ہے یا کون سی ایسی بات کی ہے جو کفایت شاری پہ جو زمرے میں آتی ہو۔ ان کے دفاتر ہیں، یہ موجود نام ہی ہو، ان کے اے سی چل رہے ہوتے ہیں، سردیوں میں ان کے ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں کہ صاحب بہادر کی کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اور اب یہ جو نئی کھیپ وزراء اور جو مشیران ہیں ان کی نئی کھیپ جو اب بھرتی ہوئی ہے، اس میں طریقے انصاف سے اختلاف رکھنے والے ارکان اسمبلی بھی موجود ہیں، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر طریقہ انصاف کی حمایت نہیں کی تھی۔ اور کیونکہ عدالت نے یہ اجازت دے رکھی ہے، وہ پہلے فلور کراسنگ والا ایک قانون ہوتا تھا جس میں آپ دوسری جماعت کو ووٹ نہیں دے سکتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب کھلے عام جس کا یہاں دل کرے وہ جائے۔ لوگوں کی بولیاں لگتی تھی، اب یہ جو نیا سلسلہ اب شروع ہے، اس میں اپنے نون لیگ اور جو ان کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں اس میں ایم کیو ایم بھی مستفید ہوئی ہے۔ ویسے ان کے آپ کسی کے بھی ٹیلی ویژن پر مذاکرے ان کی باتیں سنیں تو ایسے لگے گا کہ ان سے بڑا انقلابی یا ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو لوگ وزیر مشیر بنے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو خیال نہیں آیا کہ میں کوئی قوم کا اسے درد ہو اور جو قوم کے مسائل کو سمجھتا ہو، چلو وہ ایک بار انکار ہی کر دیتا کہ میں نے اپنا بوجھ کم از کم اپنی حد تک جو بوجھ ہے وہ قوم پہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب اگر ان کی کل تعداد دیکھیں تو 25 سے زیادہ ان کی تعداد ہے وزراء اور مشیروں کی۔ ان کی تنخواہوں کو اگر اکٹھا کریں تو یہ 1 ارب سے زائد کی یہ صرف تنخواہیں ہر مہینے ان کو جائیں گی، صرف تنخواہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی گاڑیاں، ان کے گھر، ان کے مفت ٹیلی فون، ان کے مفت بجلی ہے، ان کے مفت سوئی گیس، ان کے مفت کے نوکر چاکر، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے محکموں میں جو بھرتیاں کرنی ہیں وہ سب سہولتیں ان کو ملیں گی۔ یہ اگر بیمار ہوں گے تو ان کا بیرون ملک علاج بھی ہوگا، وہ بھی پیسے کو مت دے گی۔ ان کو کیا، ان کی فیملی کا کوئی بھی بندہ جو بیمار ہوگا اس کا سرکاری دوائیاں اس کو ملیں گی۔ ارکان اسمبلی ہیں ان کو بھی مفت ادویات ملتی ہیں۔ عام آدمی جو ہے اسے جان بچانے کے لیے دوائی لینا جو ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے، اسے میڈیسن نہیں ملتی۔ وہ لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں میڈیسن دے۔ کینسر کی ادویات نہیں ملتی، جو پہلے مفت ادویات دی جاتی تھی وہ اب نجاب ہے۔ ہسپتالوں میں آپ کو
ادویات نہیں ملیں گے۔ تو یہ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے کون سی کفایت شاری جو ہے وہ حکومت کس منہ سے اب اس کا ڈنڈورا پیٹے گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اخباری اشتہارات اور زمینی حقائق میں بہت فرق ہے، اور کوئی جو ملک کا خیر خواہ ہے جن کے ہم بیانات روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، ان کی پریس ریلیزیں روز جاری ہوتی ہیں، تو صرف کوئی ایک بتا دے کہ یہ کون سی کفایت شاری ہے۔ اور ان میں سے میں نے تو ان سب کو دیکھا ہے، مجھے تو کوئی ایسا اسپیشلسٹ یا کوئی انقلاب برپا کرنے والی کوئی تصویر ان وزیروں اور مشیروں میں نظر نہیں آئی کہ جس کی کارکردگی ماضی میں بہت اچھی رہی ہو، سوائے اس کے کہ یہ لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر روزانہ مختلف شوز میں جاتے تھے اور وہاں پر حکومتی موقف جو ہے وہ انہوں نے جیسے کہتے نا کہاں چٹا ہے، بس دو پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں، وہ کہنا میرا کہاں چٹا ہے، وہ کہنا میرا نام کہاں چٹا ہے۔ اب پتہ نہیں کس کا چٹا ہے کس کا کالا ہے۔ قوم کو بہرحال جڑا کہاں ہے قوم نو وہ کالا ہی نظر آ رہے ہیں، قوم نو چٹا نظر نہیں آتا، انہوں نے کہاں چٹا نظر آتا۔ تو اب اس میں اگر کوئی بتا سکے مجھے، اور وہ بتانے والے پہ اگر پیک کا ایکٹ نہ لگے تو کسی ایک شخصیت کا مجھے صرف ایک چہرہ صرف دکھا دیں کہ جس نے کوئی اپنی، کیونکہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ مسلسل رکن اسمبلی بن رہے ہیں، اور ان میں جو نہیں بنے ان کو انہوں نے مشیر بنا دیا، جیسے وہ کے پی کے سابق وزیر اعلیٰ، ان کی کیا کارکردگی ہے۔ پہلے ان کو جب وزیر اعلیٰ تھے، یہی حکومت کے جو لوگ ہیں نون لیگ کے، یہ ان کو برا بلا کہتے تھے، کھا گئے لوٹ کے کھا گئے۔ اب ان کو شامل کر کے انہوں نے اپنی بات کی نفی کر دی ہے کہ خیبر پختونخوا میں واقعی اگر ان کی کارکردگی کی بنیاد پر یہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ہیں، ان کو کارکردگی کی بنیاد پر اگر کابینہ میں شامل کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کارکردگی اپنے دور حکومت میں بہت اچھی تھی۔ اسی طرح اوم چودھری ہیں جو طریقہ انصاف سے جن کا تعلق تھا، اس کے علاوہ اور کئی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو یہ وزیر اعلیٰ جو کے پی کے سابق وزیر اعلیٰ، ان کا جو حکومت نے مان لیا کہ ان کی کارکردگی بہت اچھی تھی، اور اسی بنا پر ان کو کابینہ پہ شامل کیا گیا، اور تو اس کے علاوہ کوئی ایسا ان کا کام نہیں ہے۔ الیکشن یہ ہار چکے تھے، ان کے بھائی بھی ہار چکے تھے، اور پھر انہوں نے جو پارٹی بنائی تھی اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ انہوں نے تقریباً 1 سال جو ہے وہ آرام کیا، اب یہ دوبارہ نمودار ہوئے۔ تو بہرحال میں پھر التماس کروں گا، درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کے حکومتی ارکان سے یا کوئی اور، مجھے صرف اور صرف یہ سمجھے آپ قوم کا سوال ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا بندہ بتا دے جس کو کارکردگی کی بنیاد پر کابینہ میں شامل کیا گیا، صرف وفاداریاں خریدنے کے لیے یا اپنا وفادار بنا کر قوم کے اوپر ان کو ٹھونس دیا گیا ہے، قوم کے پیسے پہ یہ اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اب مزید اس میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ سب کچھ قوانین ہو یا آئین ہو، انہوں نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی ہی الماری میں انہوں نے بند کر دیا، اور چابی بھی ان کے پاس بھی نہیں ہے۔
جب کوئی کام اپنی مرضی کا کرنا ہوگا، یہ وہاں سے وہ الماری ہے یا سیف ہے لوہے کا یا لکڑی کا، اسے کھولیں گے، اپنی مرضی کے قوانین بنائیں گے، اپنی مرضی کے کام کریں گے۔ عوام جائیں بھاڑ میں، عوام کے لیے صرف وہ اشتہارات ہی رہ گئے، اور 2 مہینے کے اشتہار انہوں نے ایک ہی دفعہ جاری کر دیے۔ عوام روزانہ ان کو دیکھے اور دل خوش کرے کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامد ناصر۔ خدا حافظ۔